نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام اور آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. آج کے بیان کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر. آج ہم بات کریں گے، میں نے آج ایک سورہ سلیکٹ کی ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے، سورہ حجرات. قرآن پاک کی سورۃ حجرات میں نے سلیکٹ کی ہے. میں نے لاسٹ لیکچر کیا تھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا راز کیا ہے، اطاعت رسول. تو اطاعت رسول کے ہی سیکوینس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہی اس کا سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، دوسرے درجے پہ ہے، اور اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں سیکوینس کو. قرآن میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لا ترحموا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. پھر کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو، اکارت کر بیٹھو اور تمہیں خبر نہ ہو. تو سورہ حجرات کو آپ بڑے دھیان سے اس کو سنیے گا. اس میں ہمارے آج کے دور کے اندر جو کچھ بھی، جتنی بھی برائیاں اور جتنے بھی معاملات پائے جا رہے ہیں، ان سب کے بارے میں رب نے اس کو دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا. بہت خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کر ایک چیز بیان کر دیا. رب نے قرآن کی تفسیر خود ہی کر دی. اب اس سے پہلے اس کے ٹائٹل پہ غور کریے. اے ایمان والو، مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس پہ غور کریں. ایمان کہتے ہیں دل سے مان لینے کے نام کو، یقین کر لینے کے نام کو. ٹھیک ہے، تو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو اس کی ڈیفینیشن. اب بظاہر کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، بارش ہے، دستار ٹوپی ہے، سب کچھ ہے، اور حجاب نقاب خواتین کے اندر ہیں، سب کچھ ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہے، 4 اشراق بھی ہے، تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، صبح شام کے اذکار بھی ہیں. لیکن وہ محروم ہے. محروم کس چیز سے ہیں؟ ان کے پاس یہ ہدایت نہیں ہے ابھی. ظاہر میں تو آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بہت نیکوکار ہیں، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کی جسمانی عبادت یہی بیان کر رہی ہے کہ وہ نیک ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں. اب جب اس کا ترجمہ سنیں گے آپ تو آپ کو لگے گا کہ یہ جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ تو ایمان والے ہیں. اگر ایمان والوں کو رب یہ کہہ رہا ہے تو ہم جیسے جو صرف نام کے مسلمان ہیں ان کا کیا عالم ہوگا. آغاز کرتا ہے رب، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نبی اطاعت کرو میری اور اطاعت کرو نبی کی، اور پیش قدمی نہ کرو میرے نبی کے آگے. پیش قدمی نہ کرو، آگے مت بڑھو، پیش قدمی نہ کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. اور اپنی آوازوں کو پست رکھو. ان کے سامنے، نبی کے سامنے بات کر رہا ہے اللہ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سامنے اپنی آواز کو مدھم رکھو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے آگے پیش قدمی نہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو. اور نبی کے ساتھ یہ منسلک کر دی چیزیں کہ ان کے آگے پیش قدمی نہیں کرنی ہے اور ان کے آگے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، مدھم رکھنا ہے، ہلکا رکھنا ہے.
جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو ایسے نہیں بلانا ان کو. یہ تم عام مردوں جیسے نہیں ہیں. جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے نہیں بلانا، بلکہ ادب کے ساتھ بلانا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. جب بھی ان سے کہنا ہے تو یا رسول اللہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آوازوں کو مدھم رکھنا، پست رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو، غارت کر بیٹھو اور تمہیں خبر ہی نہ ہو. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیش قدمی نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، ان کے دل کو، ان کے ایمان کو، ان کے معاملات کو رب نے جانچ لیا ہے اور یہ متقی ہیں. اجر عظیم ہے ان کے لیے. یہاں پر رک جائیے اور دیکھیے کس میں رب نے کیا فرمایا. ایمان والوں کو مخاطب کیا رب نے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور ان کے سامنے اپنی آواز کو مدھم رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو، تمہیں خبر ہی نہ ہو. یہ تم عام لوگوں جیسے نہیں ہیں. جب تم آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نہیں کہنا، بلکہ جب بھی ان کو پکارنا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا ہے. اور جو ایسا کریں گے، اپنی آوازوں کو پست رکھیں گے اور پیش قدمی نہیں کریں گے رسول اللہ کے آگے، تو ان کے ایمان کو رب نے جانچ لیا ہے، ان کے دلوں کو رب نے جانچ لیا ہے. بے شک یہ متقی لوگ ہیں. اجر عظیم ہے ان کے لیے، مغفرت ہے ان کے لیے. تو یہاں سے مسلمانی نمبر 1، ایمان والا نمبر 2، اور اس کے بعد رب نے ایک دم سے ان کو تقوی والا بنا دیا، متقی بنا دیا. بات تھوڑی سی ٹیڑھی سی ہے جو سمجھ میں شاید آپ کو دیر سے آئے، لیکن سنیے اس کو بار بار اور پہ غور کریے میں کیا کہہ رہا ہوں. کو متقی، اب اس کے اندر رب نے کیٹیگری کر دی ان کی. ایمان والوں کے بعد کا جو درجہ ہے وہ متقیوں کا ہے. یہاں پر ایک حدیث آپ کو سنا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اعمال کو یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اعمال اچھے نہیں نہ ہوں گے، وہ برائی کرتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، صحابت کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ متقی لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں. ان کے ایمان کو رب نے جانچ لیا ہے. جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیا، رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں تو برباد ہو گیا، میں نے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر لیا، کیونکہ میری آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اونچی ہوتی تھی، میں ہی اونچی آواز میں بات کرتا تھا. ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد سرگوشی میں سرکار دو عالم سے بات کروں گا. عمر فاروق نے کہا کہ میں اپنی آواز کو بہت ہی مدھم کروں گا، بہت مدھم رکھوں گا. تو ایمان کو پرکھ لیا گیا رب نے اور متقیوں کا درجہ مل گیا. پھر اس کے بعد رب فرماتا ہے کہ ایمان کے آ جانے کے بعد، اے ایمان والو ایسا نہ کرو کہ ایک دوسرے پر گمان، اچھے گمان کرو، برے گمان نہ کرو، اور کسی کے اوپر جو ہے معاملات جو ہے غیبت سے بچو. بے شک تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کو گھن آئے گی. اور برے القاب سے نہ یاد کرو، کسی کو برے القاب سے یاد نہ کرو، برے ناموں سے نہ یاد کرو، ایک دوسروں کے اچھے ناموں سے پکارو. بے شک جو کسی کو برے القاب سے یاد کرتا ہے، بے شک جو کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، تو اگر وہ توبہ کا طالب نہیں ہوتا
اس نے اپنے معاملات کو خراب کر دیا، ظلم کر لیا اپنے اوپر. اب رب نے یہاں پر ظلم کرنے والوں کی بھی کیٹیگری بتا دی، اور پھر کہا کہ نہ مذاق اڑائیں مسلمان مردوں کا. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور نہ ہی عورتیں جو ہیں وہ مذاق اڑائیں عورتوں کا. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں. اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو، ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھو. جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دیا کرو، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، عدل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو. اب یہاں پر رب فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے. اور کہا کہ میں نے تمہیں جو ہے نسب دے دیا، حسب دے دیا، قبائل بنا دیے، تمہاری قومیں بنا دی، اور تمہیں بانٹ دیا تاکہ تم پہچان کرو ایک دوسرے کی. اور تم میں سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کا ایمان میں مضبوط ہے. اور پھر بڑی پیاری بات فرمائی، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم نے تمہارے دل کے اندر ایمان سے محبت پیدا کر دی ہے. اب یہ ایمان سے محبت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ عشق والوں کی راہ سے دیکھیں گے تو بڑے لطف آئے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، کرتے کرتے بات آگئی جان مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں آپ سے میں. تو آپ نے فرمایا عمر اب تم خالص ایمان کو پہنچے ہو، اب تم کامل ایمان کو پہنچ گئے ہو، ایمان کو پا لیا تم نے. جب میں تمہیں تمہاری جان مال اولاد الغرض دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہو جاؤں تو تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے. اب تم نے کامل ایمان کو پا لیا ہے. تو ایمان میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ یقین ہے، ان پہ محبت ہے، ان کی اطاعت ہے. یہی راز ہے قرآن کا، یہی فرمان ہے رب کا. متقی آپ کب ہوں گے؟ دیکھیے قرآن کا آغاز ہی متقیوں سے ہو رہا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کی بات ہو رہی ہے. تو متقی کون ہے؟ ایمان کے بعد جب اس کے دل کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت جاں گزیں ہو گئی اور آج چیز سے بڑھ گئی، اور اس نے اپنی آواز کو ان کی آواز کے آگے سے پست کر لیا، پیش قدمی نہیں کی، لبیک کہہ دیا ان کی بات کے اوپر، تو وہ ہو گیا متقی، ہدایت یافتہ، اللہ کے نزدیک برگزیدہ. اور جنہوں نے اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا رکھا اور پیش قدمی کرتے رہے اور آپ کے اوپر بہتان تراشیاں الزام تراشیاں کرتے رہے، اذیتیں پہنچاتے رہے، تو رب تعالیٰ کی ذات نے کہا یہ ظالم ہے، بے شک یہ لوگ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اور اس کا بدلہ میں بہت برا لوں گا. پھر بتا دیا کہ میں نے تمہیں ایک مرد عورت سے بنایا، اس کے بعد آگے تمہاری نسل کو چلا دیا، قبائل میں بانٹ دیا، قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان بنے. لیکن میرے نزدیک پہچان جو ہے وہ تمہاری بہترین اعمال ہے. ایمان میں جتنا کامل ہے اتنا ہے، اور ایمان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اور بڑی پیاری بات یہاں پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور کہہ دیا کہ اور میرے تمہارے درمیان محمد ہیں، میرے نبی ہیں، وہ تم سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور تمہارے دل میں ان کی محبت پیدا کرتی ہوئی ہے. بہت سی باتوں کا، بہت سے سوالوں کا اگر وہ تمہیں جواب دے دیں وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے روک دیا گیا تمہاری باتوں کے جوابوں کو. تمہیں اچھا نہیں لگے گا، میرے نبی تمہیں بتا دیں گے، وہ سچ کہیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صحابہ بھی سوالات، جو پہلے جو لوگ سوالات کرتے تھے بہت زیادہ، اور ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے کہا پوچھو مجھ سے آج تم کیا پوچھتے ہو. ہر ایک نے مختلف سوال کیا، آپ نے ان کا جواب دیا. ایک نے کہا میرا باپ کون ہے؟ تو جو اس کا باپ بظاہر دنیا میں نظر آ رہا تھا لوگوں کو، تو آپ نے کہا کہ وہ نہیں بلکہ وہ ہے. عورتیں کہتی ہم اس دن اپنے گھروں میں تھر تھر کانپ رہی تھیں، حق اور سچ بولا جا رہا تھا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر یا کسی بھی جگہ پر جب بات کرتے تھے تو تمام جتنے مرد خواتین جہاں موجود ہوتے تھے ان کو آواز وہیں پہنچتی تھی. خواتین کہتی ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی
سرکار کی آواز کو سن رہی ہوتی تھی. ایک بڑا پیارا میں نے پڑھا واقعہ کہ ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. کسی بات پہ کہا تو ہم لوگ جہاں پہ تھے وہیں بیٹھ گئے. کسی نے کہا یہ حکم تو ان کے لیے تھا جو اندر مسجد میں موجود تھے، آپ باہر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نبی کا حکم ہر جگہ پر. جب کان میں نبی کی آواز پڑ گئی تو اب یہ لاگو ہو گیا ہے کہ عمل کرنا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اطاعت رسول ہے، سر جھکا دو، مان لو. تو ہم وہیں بیٹھ گئے، بیٹھ جاتے تھے. جو کام کر جاتا ہم کرنا شروع کر دیتے تھے جہاں پر بھی ہوتے تھے. یہ معجزہ نہیں ہے میرے نبی کا کہ بول وہ مسجد میں رہے ہیں اور ہر گھر کے اندر ان کی آواز پہنچ رہی ہے، نہ کوئی مائک ہے، نہ لاؤڈ سپیکر ہے، نہ کوئی موبائل ہے، نہ کچھ اور ہے. آج محتاج ہیں ہم ان سب ڈیوائسز کے، ان چیزوں کے. اللہ اکبر. تو اطاعت کرنے کے لیے ہمیں تو نہیں کہہ دیا اللہ نے. اطاعت رسول بہت بڑی بات ہے. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، ہر رنگ میں اللہ کو مانتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن اللہ جس کو منوانا چاہتا ہے اس کو نہیں مانتے. پہلے انبیاء جو آئے مخصوص علاقوں کے لیے آئے، مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے تمام کائنات کے لیے، عالموں کے لیے. میں کائنات چھوٹی سی بات بول گیا، عالموں کے لیے، رب العالمین اور رحمت للعالمین. تو سورہ حجرات کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقی بتا دیے، ہدایت یافتہ بتا دیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے بتا دیا کہ ظالم کون ہے، مذاق اڑانے والے، برے القاب سے یاد کرنے والے، اور فسق فجور پیدا کرنے والے، غیبت، چغلی اور عناد دل میں رکھ کر ملنے والے، منافقت کرنے والے، بغض رکھنے والے. یہ سب کے سب رب نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں. اور پھر کہا کہ تمہارے پاس یہ لوگ آتے ہیں، بدوی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. ان کو بتاؤ کہ تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا. ایمان کامل کب ہوگا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جب آپ سے پیار ہوگا، جب آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کا جذبہ ہوگا. خدا کی قسم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو قربت رسول ملتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، محسوسات کے ساتھ، خواب کے اندر، ظاہری دنیا کے اندر. ان کو یہ احساسات ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہم پر ہے، اللہ کی نگاہ ہم پر ہے، اللہ اور رسول اللہ، بس یہی ہے سب کچھ، یہی ہے سب کچھ. فلسفہ یہی ہے، کائنات کا فلسفہ یہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو ہی ایک مین سورس بنا دیا اور کہا کہ یہ جو تمہیں آوازیں دیتے ہیں حجروں کے اندر سے، باہر سے، محمد باہر آئیے، محمد باہر آئیے، پکارتے ہیں اور پیپنگ کرتے ہیں، جھانکتے ہیں. ان کو نہیں پتا، یہ کم عقل ہیں، بے عقل لوگ ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتے. اگر یہ رک جاتے، آپ کا انتظار کرتے، آپ خود باہر تشریف لے کر آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. تو یہی حکم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ بدرجہ چلتے چلتے آج بھی بزرگوں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ جو ادب کا معاملہ ہے وہ ایسا ہی ہے. یہاں حکم ہے کہ اگر آپ کوئی مسئلہ جاننے کے لیے آپ اپنے استاد کے پاس گئے ہیں تو جب تک وہ آپ کو خود نظر نہ آ جائیں، آپ کو نہ بلا لیں، آپ نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ نے ان کے اوپر فورس نہیں کرنا، آپ نے ان کے جو بھی وہاں پر موجود ہیں لوگ، ان کے ساتھ آپ نے زور زبردستی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی حاضری ہو گئی. جب آپ اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے، اپنے استاد کے پاس چلے گئے، مرشد کے پاس چلے گئے،
تو حاضری ہو گئی آپ کی. آپ کا یقین اتنا ہونا چاہیے، آپ کا ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ اس بندے کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے، اللہ اس پہ نگاہ کرتا ہے، میرا یہاں پر آنا اللہ کے ہی سبب سے ہے، اس کا میرے حق میں دعا کرنا اللہ کے ہی سبب سے ہے. تو انشاءاللہ میری اگر بات نہیں بھی ہو سکی تو میرا رب نے تو سن لیا ہے، وہ ضرور کرے گا. تو مل جاتا ہے. دروازے پیٹنا، بیلیں کرنا اور لوگوں کو ایک دوسرے کا دکھانا کہ اس نے وہ ملا دیا، مجھے نہیں ملوایا، اس کو ملوایا، اس کو ملوایا. اور دوسری بات، ایک بات اور، میں کچھ پرسنل بھی ایکسپیرینسز ہے اس میں. ہم لوگ سفارش کے اوپر بہت زیادہ چلتے ہیں. سفارش، ہر کام کے اندر 2 نمبری سفارش ڈھونڈتے ہیں، تعلق ڈھونڈتے ہیں. لیکن رب کے ساتھ جڑنے کے لیے تو آپ نے کبھی کوئی تعلق نہیں ڈھونڈا. دنیا کے معاملات کے اندر آپ سفارشیں تلاش کرتے ہیں، لیکن رب السماوات کے ساتھ ربط کرنے کے لیے سفارش کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اللہ تو خود فرما رہا ہے قرآن میں کہ میرے پاک نام جو ہیں ان کو وسیلہ بناؤ، اپنے اعمال کو وسیلہ بناؤ، اور میرے جو نیک لوگ ہیں ان کی دعاؤں کو وسیلہ بناؤ. تو کیوں نہیں بناتے آپ؟ کیوں نہیں کرتے آپ؟ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انشاءاللہ کسی روز اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو تصور مرشد کے اوپر بھی ایک لیکچر کروں گا، تاکہ آپ کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو. دم جھاڑ کی شرعی حیثیت میں نے آپ کو بتائی. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا یا کیا لیا، یہ مجھے علم نہیں ہے بالکل بھی کہ آپ کے اندر وہ کنسیپٹس کلیئر ہوئے کہ نہیں ہوئے جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اور دیکھیں، اپنی بات کو کہنا سیکھیں. میں اکیلے کل کا مالک نہیں ہوں، اور میں بہت کوئی عالم فاضل بھی نہیں ہوں، عام سا بندہ ہوں آپ کی طرح. بس بولنا آتا ہے تو بول رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوتی تو پوچھیں. آپ کا سوال کسی اور کا جواب ہوگا. اچھے طریقے سے پوچھیں، ایسے طریقے سے پوچھیں، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کریں. میں حاضر ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا دم جھاڑ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کس لیے بتایا؟ تاکہ آپ اس طرح کے نام نہاد لوگوں سے بچ جائیں اور صحیح صراط مستقیم کے اوپر چلیں اور مدد لیں. بے شک اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. یہ سفارش ہی ہے، دعا ایک سفارش ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کسی کے حق میں کسی اچھے کام کے لیے سفارش کرتا ہے تو ایک نیکی اس کو ملتی ہے. جو کسی کے لیے برے کام کی سفارش کرتا ہے تو ایک برائی اس کے اکاؤنٹ میں بھی جاتی ہے. تو دعا ایک سفارش ہے. سفارش کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کبھی وقت لگتا ہے، لیکن کہنے کا عمل، پکارنے کا عمل بار بار کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں. نظر بری کا یقین ہے نا، نظر بد بر حق ہے، سبھی مانتے ہیں. مجھے نظر لگی تو نظر حق بھی تو جانیے نا، حق کی بھی تو نگاہ لیں، مرشد کی بھی تو نگاہ لیں، اچھی نظر بھی تو لگوائیں. اپنے مرشد سے کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نگاہوں میں رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں رکھیے گا، اپنی نظر میں رکھیے گا؟ تو جو اللہ والا ہو گیا نا، وہ آپ کو کھونچ کے اللہ کی طرف ہی لے کے جائے گا. اس نے گھیرا ڈالنا ہے اور ڈال کر آپ کو رب کی طرف ہی لے جانا ہے. پیر ملے تے پیڑ نہ جائے، نہ اس پیر کی تر نہ ہو. مرشد ملے تے رشد نہ منو، اس ہادی کی کرنا ہو. اللہ اللہ اللہ. پیرو سیڑیے جڑا دوویں جگ وہائے ہو، اول روگ جاتی دا مٹائے، دوجی راہ رب ول لائے ہو. کلر والی کند نو چاہ چاندی جا بنائے ہو. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مرشد مل گیا ہے تو آپ کی درد نہیں ختم ہوئی، تو اس کو مرشد کہنے کا کیا فائدہ؟ ہدایت آپ کو ملی ہی نہیں ہے. پیر ملے تے پیڑ نہ جائے، نہ اس پیر کی تر نہ ہو. اس کو پیر کیا کہیں گے اور مرشد کیا کہیں گے جب رشد ہی نہیں ملی، ہدایت ہی نہیں ملی؟ پیر ایسا تلاش کیجئے جو کہ آپ کو دونوں جگ دکھائے. اول آپ کیا دکھ زندگی کا مٹائے، دوسری
راہ رب کی طرف لگا دے، یعنی راستہ رب کا دکھا دے. اور کلر اور شور والی بظاہر زمین دیوار بڑی سفید لگتی ہے، اس کو چاندی کی بنا دے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں، عمل کی ہیں اور محسوس کرنے کی ہیں. تسبیحات ہم لوگ آج کل ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی تعویذ مل جائے، بس ہم کچھ نہ کریں اور سب کچھ ہو جائے. آپ مجھے بتائیں، درد آپ کو ہے، گولی میں کھاؤں گا، شفا تو نہیں ملے گی، گولی آپ کو ہی کھانی پڑے گی. میرے پاس جو آتے ہیں نا، وہ لوگ جو بھی میرے پاس دعا کے لیے آتے ہیں، وہ آخری امید کے طور پر آتے ہیں. آپ ایکسپیرینس کر لیجیے گا، لوگوں سے پوچھیے گا، جب وہ سارے پیر بابوں سے تھک جاتے ہیں نا، پھر ان کو کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ چل میرے نال متانے کے بندے نال ملوانا، وہی شکل تے نہ جائیں، وہی سارے حلیے تے نہ جائیں، بس اپنا کام رکھی. وہ جب میرے پاس آتا ہے نا، تو جو لے کے آیا ہوتا ہے تو آنے والا اس کی عقل پہ حیران ہوتا ہے کہ کس کے پاس لے آیا مجھے، اس نے کیا بتانا مجھے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ہوں گے بارش باشرہ اور ان کا کام چلا ہوگا آسانوں والا. یہاں پر جب ان کو بٹھاتے ہیں اور جب اللہ کی راہ پہ لگاتے ہیں ان کو، اس کے بعد پھر وہ اسی در کے ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اب یہی ٹھیک ہے. بڑی پیاری بات ایک آپ سے شیئر کروں یوسف علیہ السلام کی. زلیخا نے یوسف کے لیے اپنی بینائی کھو دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا. محبت ہوتی بڑی ظالم ہے. جب ایک دفعہ یہ ہو جائے، چاہے مجاز سے ہے چاہے حقیقت سے ہے، بڑی ظالم ہے، نچوڑ دیتی ہے. تو اس نے اپنا سب کچھ، عزت بھی ساری نیلام ہو گئی، بدنامی بھی لے لی، سب کچھ لے لیا. یوسف کو دیکھنے کی چاہ میں، اس کی خبر میں ایک ایک چیز گھر کی بیچ دی. کو بتاتا تھا نا کہ مجھے یوسف کو میں نے وہاں دیکھا، تو وہ سے اپنی چیزیں بیچ کر اس کو دیتی. کرتے کرتے کچھ بھی نہیں پاس رہا. اور جب اللہ کا حکم ہوا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ جو رومال یہاں رکھا ہوا تھا وہ اتارا، اور اس کے چہرے پہ رومال ڈال کے رکھتے تھے نا، تو ایسے اس کے چہرے پہ ڈالا، بینائی واپس آ گئی. اور اللہ کا جو پیار حب جو ہے اس کے دل کے اندر کھب گئی. تنہائی میں چلی گئی، گوشہ تنہائی میں چلی گئی. کھانا پینا چھوٹ گیا، ملنا ملانا چھوٹ گیا. اللہ اکبر. اب دیکھیں قدرت کا کیسا نظام ہے. پہلے یوسف اس سے بھاگتے تھے دور دور دور، پھر اللہ کا جب حکم ہو گیا، یوسف نے اس کے ساتھ ملاقات چاہی، پیغام دیا. تو پیغام اس نے پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا کہ یوسف سے کہیں جس نئے کی محبت میں آپ نے مجھے لگایا ہے، کچھ دن اس کی محبت میں اور رہنے دیں. ہائے ہائے، واہ کیا لاجواب جواب. کہا اس نئے کی محبت جو میرے دل میں ڈالی ہے آپ نے، ابھی کچھ دن مجھے اس کی محبت میں اور رہنے دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب کی محبت جو ہے، رب کا عشق جو ہے، جب دل میں سما جاتا ہے تو پھر کچھ اور نہیں آتا. بس ہر طرف تو اللہ ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. احد ہے وہی ایک کی محبت. کبھی سانسوں کی اپنی لے کو سنا ہے؟ جب سانس آپ اندر لیتے ہیں تو اللہ، جب باہر آتا ہے تو ہو. اور دل جو آپ کا دھک دھک کہتا ہے، یہ حق حق کہتا ہے.
اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ حق، اللہ حق، اللہ حق، کہ اللہ ہی حق ہے. کبھی کبھی اس کو تو سنیے. اے دل رب سچے دا حجرا، اے دل رب سچے دا حجرا، اندر چاتی پا ہو. کہ اندر جھاتی تو ماں، جھانک تو صحیح. وہ حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آ گیا ہے، اندر آ گیا، تیرے سما گیا ہے. آج ہم ایک بات کر رہے تھے کہ انسان کو جب اپنے گناہ، اپنے عیب، اپنے نقص نظر آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے اس کو قربت الہی مل گئی ہے، وہ رب کے قریب ہو گیا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں رب کے قریب ہوں یا نہیں؟ اب عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سب کچھ. جب آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں تو جان لیجئے آپ رب کے قریب ہیں. کیوں؟ کہ جو سفید اور براق چادر ہے اس کے اوپر گرا ہوا ایک ہلکا سا ذرہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. جب من پاک ہو جاتا ہے، روح جب پاک ہو جاتی ہے، نور سما جاتا ہے، پھر اس کے اندر کسی اور چیز کی آمیزش نہیں آتی. اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بنایا ہوا ہے جس کا آدھا دھڑ برف کا ہے، آدھا دھڑ آگ کا ہے. اور وہ کہتا ہے رب جس طرح تو نے مجھے یعنی برف اور آگ کے درمیان موافقت رکھی ہوئی ہے، ایسے ہی جو تیری محبت میں دوسرے سے ملتے ہیں ان کے دلوں کو بھی آپس میں ایسے جوڑے رکھ. میری محبت آپ سے اللہ کے لیے ہے، میرا واسطہ آپ سے اللہ کے لیے ہے، میرا رشتہ آپ سے اللہ کے واسطے کا رشتہ ہے. اور معافی کے ساتھ ہم نے اللہ کے واسطے کو بڑا ہی ہلکا بنا دیا ہوا ہے. جو پیسے جیب میں کھڑکتے رہتے ہیں اس کو ہم اللہ کے واسطے دے دیتے ہیں. جو گاڑی کے ڈیش بورڈ میں شور کرتے ہیں اس کو اٹھا کے ہم فقیر کو دے دیتے ہیں. جو شرٹ ہماری خراب ہو جاتی ہے استری لگ کر یا کالر گھس گیا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. جو کھانا 3 دن بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں ہم اللہ کے لیے دے دیتے ہیں. یہ واسطہ ہے اللہ کا آپ کے ساتھ، یہ رشتہ ہے اللہ کا آپ کے ساتھ. اتنا کمزور واسطہ. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ کو؟ کیا سمجھ لیا آپ نے اس رشتے کو، اس لنک کو؟ اللہ کا رشتہ لازوال اور مضبوط ہے. اتنی سٹرونگ بانڈنگ ہے یہ. اگر اس بانڈنگ کو آپ محسوس کر لیں تو آپ بھرے ہوتے ہیں. جو رب ایک راستے میں سے درخت جو کہ لوگوں کے گزرنے کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہا تھا اس کے ہٹا دینے سے ایک شخص کو ایک مست اور لہرائے ہوئے ہاتھی کی طرح جنت میں گھومنے کے لیے چھوڑ دے، اس کی عطا کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم سمجھ ہی نہیں پائے، ہم سمجھ ہی نہیں پائے اس کو. اور جب سمجھنے کا وقت گزر جاتا ہے پھر ہم بھی گزر جاتے ہیں. ابھی وقت ہے جی، یہ سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت ہے، آ جائیے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہی کام میں کرتا ہوں. کل مجھے ایک بچے نے مجھے کہا کہ میں اپنے کہیں بیٹھا بات کر رہا تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ہوئی، تو میں نے کہا میرے بزرگ ہیں ایسے ایسے ایسے. تو انہوں نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان کی کوئی کرامت تو بتاؤ، کیا کرامت ہے ان کی؟ کہتے میں چپ کر گیا، میں ہنس پڑا. میں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ کرامات اور معجزات تو رب کی ذات کے پاس ہے، بس ان کی کرامت اتنی ہی ہے کہ وہ جو ان کے پاس آتا ہے اس کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں، اس کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں. وہ بندے بنا رہے ہیں اللہ کے کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، دیکھو یہ غلط راستہ ہے، دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، یہ ہے راستہ، اس پہ چلو، آؤ میرے ساتھ، آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. بس اتنا ہی کام ہے. ہدایت توفیق اللہ کی طرف سے ہے. تو میرے پاس سے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اب کہیں اور جانے کو دل نہیں کرتا، آپ کے پاس ہی بس رہنے کو دل کرتا ہے. میں قرآن پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں، میں قرآن پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، بس میرا یہی کام ہے. میں ہوں ایک کلرک لیکن ہوں سرکاری. بس اتنا جان لیجئے. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں تو ایک سرکاری کلرک ہوں، میری حیثیت کوئی نہیں ہے، کلرک کی ہے، سرکاری کلرک کی. لیکن لفظ سرکاری پہ غور کریے، ہوں میں سرکاری. اور کلرک سرکاری جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بڑا پاورفل ہوتا ہے. میرے پاس جو فائل آتی ہے میں نے دیکھنا، میں نے اوپر بھجوا دینی ہے، ریکمینڈ کر دینی ہے اوپر. اب
مالک کا کام ہے، سائن کرے نہ کرے، پہلے ہاتھ میں کر دے دوسرے میں کر دے، بس. تو خدا کا واسطہ ہے، خدا کے واسطے کو مضبوط بنائیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بس ایمان والوں سے آغاز، ایمان والوں سے اختتام. اور آخری بات جو میں کہوں گا آپ سے، دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا، قرآن کا آغاز لا ریب سے ہے، شک، اور قرآن کا اختتام وسواس الخناس سے ہے، وسوسے کے اوپر، شک کے اوپر. نہ تو قرآن کے آغاز میں شک کیجیے اور نہ ہی سب کچھ جان لینے کے بعد وسوسے میں پڑیے. بس آپ کامیاب ہیں. بھول جائیے ان تفرقات کو، بھول جائیے ان سارے معاملات کو. ایک رب ہے، ایک رسول ہے، اس کی طرف آئیے. یہ لازمی سوال ہیں، ان کو حل کر لیجئے. باقی کے بعد کے سوالات ہیں ان کو بعد میں دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آج اگر میرا لب و لہجہ آپ کو کوئی تھوڑا سا لگا ہو اوور یا اسٹرانگ یا زیادہ لاؤڈ، یا کچھ اس میں آپ کو رنگ ایسا فیل ہوا ہو کہ میں کچھ جذباتی ہو کر بات کر رہا ہوں، تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی. جب آپ رب کے لیے بیٹھتے ہیں، اور یہ وقت تو رب کا ہے، اس میں رب خود اپنی نظر عطا کرتا ہے، تو کچھ چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ میری آخرت اور دنیا بھی اچھی ہو، اور آپ لوگوں کے لیے میں دعا گو ہوں. آپ جو محبت اور پیار سے میرے سارے بیان کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. آپ کے اچھے فیڈ بیک کی ضرورت ہے. مجھے اچھا فیڈ بیک دیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے، میں بھی اپنی اصلاح کروں اور آپ لوگوں کے لیے اور بہتر انداز سے میں چیزوں کو بیان کروں. ہوپلی کہ آپ کو یہ میرا صورتوں کی سلیکشن کر کے بیان کرنا آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ طریقہ کار پسند آئے تو مجھے اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. فی امان اللہ وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.